بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یتیم اور غیرت مند بچے کی کہانی۔ السلام علیکم ناظرین، یہ تحریر پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس لیے اسے فوراً آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی اور بچے کے ساتھ ہی خود بھی رونے لگتی۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن آپ کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھر میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں۔ یہ کمبخت روزانہ اسکول دیر سے جاتا ہے اور پڑھائی میں ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور چل دیا۔ ایک دن صبح صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اس 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ سبزی منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوری میں ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی اور وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ چکر کیا ہے۔ میں اس بچے کو چوری چوری فالو کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی اور وردی گندی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان ایک ہی جھٹکے سے ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو دھکا دیا۔ ننھا دکاندار اپنی آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگائی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب بچے نے سبزی رکھی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو پیسے دے کر اپنا بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے اس کو خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو روکا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی یہ پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو بھول ہی گیا ہوں۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ منڈی ہر حالت میں ٹائم پر پہنچ جائے، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ سے کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں اسے آج۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم لوگ چھپ کر اس ننھی دکان والے کو دیکھنے لگے۔ حسب معمول اسے آج بھی کافی لوگوں سے جھڑکیں کھانی پڑی اور آخر وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی جو سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور میں نے فوراً اس کو استاد کی طرف دیکھا، اس کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔
اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو ایک دکاندار نے لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے سوٹ کو پکڑ کر اپنے بیگ میں ڈال لیا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا اور سیدھا استاد کے پاس گیا۔ بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے تیار تھا تاکہ استاد اس کو سزا دے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے سے لگا لیا۔ اس قدر رویا کہ میں بھی اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا، یہ میری اماں امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو ڈھانپنے والا کوئی کپڑا نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے ایک سوٹ خریدا ہے، آپ یہ سوٹ لے جا کر ماں کو دے دو گے؟ جواب نے میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے دن اس کو درزی کو دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ تو ناظرین، ہم نے اس چھوٹے سے بچے سے کیا سیکھا؟ لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں اس بچے جتنے جو کہ نوعمر ہیں، جن کے پڑھنے کی عمر ہے، محنت کرنے کی عمر ہے، ان کے اندر یہ ایک بہت بری عادت ہے کہ وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں سڑکوں پر، چوراہوں پر، سگنلز پر، بازاروں میں۔ تو بچے سے انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بچہ مانگتا نہیں تھا بلکہ ہاتھ پھیلانے کے بجائے خود محنت کرتا تھا۔ تو ان بچوں کو بھی جو کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی ہاتھ پھیلانے کے بجائے محنت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ Don't forget to subscribe our channel for more videos and updates.